سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علی زین العابدین ابن حسین ابن امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے استفسار کیا، نے پوچھا کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس وقت فوراً عرض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ مولا تو زمین پر کن کو خلیفہ بنانے والا ہے؟ جو خونریزی کریں گے، جھگڑا فساد کریں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا فرشتوں نے کہ انسان سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی، اسی لیے قرآن میں آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے تو جن کا ذکر پہلے آئے گا، انسان کا ذکر بعد میں آئے گا، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو انسان سے پہلے جن کا ذکر آپ کو زیادہ تر قرآن میں ملے گا۔ تو جن کی تخلیق پہلے ہوئی تو بڑے خونریز، آج بھی جنوں کا ماحول بڑے شریر ہوتے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں۔ تو شریر جن بھی ہوتے ہیں اور شریف جن بھی ہوتے ہیں، دونوں قسم کی کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو جنوں کو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ خونریزی کرتے ہیں، جھگڑا فساد کرتے ہیں، تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا اسی ٹائپ کی کوئی کوالٹی دنیا کے اندر آ رہی ہے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب اللہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون تو دلیل بھی پیش کر دی، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ میں جو تم کو کہتا ہوں نا کہ میں انسانوں کو خلیفہ بنا رہا ہوں، چلو تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیا، اگر تم سچے ہو تو تم بھی نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا۔ اب جب رب قدیر نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہاں بہت اہم نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے جو معصوم ہیں، جب ان کے سامنے اللہ نے یہ فرمایا کہ انی اعلم، میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، تم نہیں جانتے، بس اللہ کے علم کے بارے میں سن کر فرشتے لرز گئے، کانپ گئے، اور اس کانپنے کی وجہ سے عرش معلیٰ کا طواف انہوں نے شروع کر دیا، عرش اعظم کا طواف انہوں نے شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علماء کی شان بھی قرآن یہ بیان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندے علماء ہی ہیں۔ اس لیے کہ علماء کے پاس وہ جو علم ہے، اس علم کے اعتبار سے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو علم ہے اللہ کا علم بے پناہ ہے، اور ان کے پاس، علماء کے پاس یہ علم ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے علماء جو ہوں گے وہ چھپ کر کے بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے۔ تو فرشتوں نے سن لیا انی اعلم ما لا تعلمون، تو عرش معلیٰ، عرش اعظم کا طواف انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ کو فرشتوں کی یہ ادا پسند آ گئی، تو پروردگار جل جلالہ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں کی یہ ادا اللہ عز و جل نے پسند فرمائی، اور پھر باری تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا عرش کو چھوڑ کر اب نیچے آ جاؤ اور اس گھر کا طواف کرو۔ تو فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کے اس گھر کا طواف کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرش کی نسبت اس کا طواف آسان ہے، یہی بیت المعمور ہے، یعنی جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، جو بیت المعمور ہے، جسے ایک دفعہ داخلہ نصیب ہو گیا بیت المعمور کے اندر، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور کی طرح ایک گھر بناؤ۔ تو پہلی بنیاد جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی جگہ پر مارا تھا، اور وہاں سے یہ تعمیری کام کا سلسلہ اور اس جگہ ابھری، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر آئے، اللہ عز و جل نے زمین پر بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں تھے، تو وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ فرشتوں کی باتیں، نیک کی باتیں، بے گناہ لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوا کرتی ہیں نا، جھگڑے فساد کی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آدمی نیک لوگوں کے، اس کے اندر نیکوں کے ماحول میں رہا ہو اور نیکی کی باتیں سنا، اب زمین پہ آ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ٹینشن ہوا اور وہ اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ وہاں پر۔ کس جگہ پر بھیجا؟ جہاں پروردگار جل جلالہ نے زمین کی بنیاد کے حوالے سے وہ ٹیلا بنوانے کا حکم دیا تھا فرشتوں سے، وہاں رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرا گھر بناؤ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر فرمایا، یعنی خانہ کعبہ کو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ تو سب سے پہلے انسانوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور ہماری نگاہوں کے اندر وہ کہاں چیز ہے کہ ہم وہ سب دیکھ سکیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتا ہے
تو وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہوتا ہے، رحمت کے سمندر کے اندر. اب آپ کو ہم کو رحمت کا سمندر وہاں نظر ہی کہاں آتا ہے؟ وہاں تو سیلفی، ہنسی، مذاق، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو نے کتنے طواف کیے؟ ارے میں تو احرام پہن کے گھس جاتا ہوں. بھائی یہی سب چلتا رہتا ہے. باقی اللہ رحم و کرم فرما اللہ ماشاء اللہ. میں نہیں کہتا سب کی پوزیشن ایسی. تھوڑی سی جان پیدا کرو. دھندا کرنے کے اندر تو ہم جان پیدا کرتے ہیں، جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. عبادت میں جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. کہاں مال بنتا ہے، اس کو کہاں پروڈکشن ہوتا ہے، کہاں رو مٹیریل ملتا ہے، کہاں فیکٹری بنائیں گے تو اتنا سستا پڑے گا، اس کی فکر تو ہے. اس کی فکر نہیں کہاں کا نہیں، بس گئے گھوما گام ہی چلے آئے، بس ختم. سوچو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر کا حکم ہوا. پھر اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کا نشان میں پھر پروردگار جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر کا حکم دیا. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے. ابھی کل ہی ہم ایک مسجد کے افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے. تو جب بھی اللہ کا گھر مکمل ہو جائے، اس اللہ کے گھر کی تکمیل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اہم دعا کرنی چاہیے وہ یہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے. اور یہ بات یاد رکھیں قبولیت ہی سب سے اہم چیز ہے. آپ دیکھ لیجئے ساری دعاؤں کو. آپ عمرہ کے لیے احرام پہنیں گے، نیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی، عمرہ فیسرھا لی وتقبل. بولیے، آتا ہے نا وتقبل کا لفظ آتا ہے نا. یہ کیوں آتا ہے اور آسانی کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ جس کے لیے آسان کر دے اسی کے لیے یہ چیز آسان ہوگی. اس لیے اس سے آسانی کی دعا کرو. قبولیت کی سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر پھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں حضرت ابراہیم کی تعمیر کیسی تھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. آج جہاں کعبہ شریف کا دروازہ ہے اور جو حتیم کا علاقہ ہے، یہ حتیم کا علاقہ پورا کعبے کے اندر تھا. اور آج جو کعبے کا دروازہ ہے نا، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں، دروازے کے اپوزٹ سائڈ کے اندر ایک دوسرا دروازہ تھا. ادھر سے نکلا جاتا تھا، ادھر سے انٹری ہوتی تھی، ادھر سے باہر نکلا جاتا تھا. یہ قریش کی تعمیر کے بعد یہ جو ہے وہ دروازہ بھی بند ہوا، پیسے شارٹ پڑے، اتنی جگہ رہ گئی. تو یہ جگہ شاید میرے قریب کو اپنے غریب بندوں پر بے پناہ پیار آ گیا. اس لیے کہ مالدار تو کعبے کے اندر کسی طرح سے پہنچ سکتا ہے، اتنا حصہ کعبے کا کھلا رکھ دیا گیا کہ غریب بھی جا کر کعبے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. یہ قدرت کا کرم، یہ قدرت کا کرم. یہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا گویا کعبے کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے. اسی لیے طواف حتیم کے اندر سے نہیں ہوتا، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے. حتیم کے باہر سے ہوتا ہے. الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کا صدقہ ہے کہ کعبے شریف کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کعبے کے اندر کہاں تھا؟ تو جس دروازے سے آج آدمی انٹر ہوتا ہے اور بالکل اس کے سامنے کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ موجود ہے. وہاں پر موجود ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کعبے کے اندر ادا فرمائی تھی. وہ دروازہ تو اب بند ہو گیا. الحمدللہ قاری صاحب کو بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اللہ کے فضل سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جب کعبے کے اندر انٹر ہوا، صرف تحدیث نعمت کی خاطر کوئی یہ نہ سوچے دیکھو اپنی بڑائی استغفر اللہ، قطعی صرف بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ آپ کو بھی سعادت نصیب ہو جائے. تو کعبے کے اندر جب انٹر ہوا تو اب نماز کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ نماز کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ اس لیے کہ کسی بھی ڈائریکشن میں آپ پڑھ سکتے ہو، چاروں ڈائریکشن کے اندر. تو میں نے سوچا اس طرف مدینہ ہے، جو پرنالا ہے نا. دیکھیے ایک نئی چیز آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے ذہن میں ہو. پرنالا جو ہے نا، حتیم کے اندر پرنالا، جو چھت کے اوپر، کعبے کی چھت کے اوپر جو پرنالا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو مدینہ جو ہے نا، یہ کس طرف ہے؟ پرنالا جس طرف ہے نا، وہ پرنالے کا ڈائریکشن مدینے کی طرف ہے. پرنالے کا ڈائریکشن مدینہ شریف کی طرف ہے. آپ جیسے ہی استلام کر کے یا حجر اسود کا بوسہ لے کر کے آپ جیسے ہی جائیں گے تو حتیم اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کا جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے. تو ایک عادت بنائیں کہ طواف کرتے وقت جب اس طرف آپ پہنچیں، میزاب رحمت جس طرف ہے، ڈائریکشن جس طرف، تو اس طرف مدینے کی طرف ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کر کے پھر طواف اپنا کنٹینیوس کریں. تو طواف بھی ہوگا، مدینے والے کو سلام بھی پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ یہ جو ہے بہت عظیم، بہت بابرکت اور بہت مقدس مقام ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی، ہاں نماز کا ٹھیک ہے، دیکھیں اچھا قاری صاحب نے یاد. تو میں سوچا میں کس ڈائریکشن میں نماز پڑھوں. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ مدینہ اس طرف ہے تو مجھے اس طرف ہی نماز پڑھنا چاہیے. فوراً مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا اور میں نے رخ پلٹ لیا.
आला हजरत अजीम उल-बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, पेश नजर वो नौबहार, सजदे को है दिल, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। बस ये ख्याल आया कि मैं कहाँ सजदे की तरफ, फौरन में रुख पलट लिया, मैंने कहा ये इम्तिहान का वक्त है। और फिर जब मैंने रुख किया तो सामने ही मुझे वो मुसल्ला नजर आ गया जहां हुजूर नमाज पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर वहां पर सजदा करने की सआदत नसीब हुई। वो भी मैंने उस जगह पर सजदा किया जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयाम फरमा हुए थे, यानी खड़े रहने की जगह पर मैंने सजदा किया ताकि मेरा सर हो मुस्तफा जान रहमत के कदमों के निशान। तो अर्ज करने का मंशा ये है काबा। आज भी काबा शरीफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खैर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा गौर करके उस पर तवज्जो नहीं, अंदर जाने के बाद आदमी की उस कैफियत भी नहीं रहती, वो एक अजीब, आदमी सीढ़ी पर कदम रखते घबराना शुरू होते, कहां जा रहा हूं। तो खैर, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह का घर है। फिर आप इतना भी सोचो वहां जाने के बाद थोड़ा सा ठंडे दिमाग से कि आज हम काबे का तवाफ आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल ठंडे ठंडे जो है वो मार्बल के ऊपर कर रहे हैं, आसानी के साथ कर रहे हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी काबे के सामने सजदा करने पर आपकी पीठ पर ओजड़ी रखी जाती, आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। मेरे आका के एहसान पर कुर्बान जाइए और सहाबा की कुर्बानी पर कुर्बान जाइए कि उन्होंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की और आज हमारे लिए आसानियां हो गई। इस एहसान को याद करो, इस कुर्बानी को याद करो। वक्त इतना नहीं कि और मजीद तफसीलात के साथ मैं काबे शरीफ के हवाले से अर्ज करूं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं ताकि कुछ बातें आप समझ सके। अब मैदान अरफात, मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लेता हूं। सबसे अहम चीज मैदान अरफात, इसे अरफात क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसे समझें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरफात, अरफा की जमा है। जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख को अरफा कहा जाता है और हाजियों की ठहरने की जगह को अरफात का मैदान कहते हैं। लेकिन अरफात का लफ्ज सिर्फ मैदान के लिए बोला जाता है, दिन के लिए नहीं। इसीलिए अरफात के साथ यौम का लफ्ज लगाते हैं, यौम अरफात। इस जगह को अरफात क्यों कहा जाता है, उसकी चंद वजह हैं। मैं आपको तारीखी थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ, ताकि आप जाएं तो उधर आपको पता चले कि कहां आए हैं, आप राउंड लगा कर ना जाएं, थोड़ा सा समझें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरफा का मतलब पहचानना, क्योंकि इसी जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मुलाकात हुई थी। वो दोनों 300 साल एक दूसरे से जुदा रहे थे। 300 साल अल्लाह ने जब जमीन पर दोनों को भेजा तो हजरत हव्वा को कहीं, हजरत आदम को कहीं, लेकिन दोनों फिर मिले तो 300 साल के बाद दोनों की मुलाकात, 300 साल के बाद दोनों की मुलाकात जिस जगह पे हुई वो अरफात का मैदान है। और दोनों ने एक दूसरे को देख करके पहचान लिया, इसीलिए इस जगह का नाम अरफात पड़ गया। मैं इसको थोड़ा सा और बताऊंगा तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज के अरकान सिखाए गए। इसी मैदान अरफात में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज के तरीके सिखाए। जब सीख चुके तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आराफ तो मैंने पहचान लिया, इसी वजह से इस जगह का नाम अरफात कहलाता है। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, अरफा का एक मानी तोहफा भी होता है। तो अरफा के दिन अल्लाह ताला हाजियों को मगफिरत यानी बख्शिश का तोहफा अता फरमाता है, इसलिए भी इसे अरफा कहा जाता है। एक वजह यह बताई गई कि गुनाहों का इकरार और एतराफ, हुज्जाज किराम इस दिन अरफात के मैदान में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, इसलिए भी इस दिन को अरफा कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 4 वजहें तो आपने समाअत कर ली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी, हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा वलिया। तवज्जो चाहूंगा, नबी तो कोई औरत बन ही नहीं सकती, वलिया बन सकती। दोनों की मुलाकात होती है अरफात के मैदान में, एक दूसरे को पहचान लेते हैं और फिर उसके बाद उस जगह का नाम यौम अरफा, उस जगह का नाम अरफात पड़ जाता है। और जिस दिन मुलाकात हुई थी वो 9 तारीख थी ज़िलहिज्जा की। अब उस दिन की मुलाकात की वजह से अल्लाह ताला ने उस दिन को हाजियों के लिए इतना अजीम तोहफे के तौर पर बना दिया कि कोई एहराम की हालत में वहां पर 9वीं ज़िलहिज्जा को पहुंच जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो नबी की मुलाकात, तवज्जो, जो ईमान बड़ा नुक्ता आपको मुझे अर्ज करना है, नबी की मुलाकात वलीजा से हो, नबी की मुलाकात वलीजा से हो, जिस टाइम पर हो, जिस जगह पर हो, अल्लाह ताला वहां पर माफी की भीख मांगने वाले को माफ फरमा देता है। तो 12 रबी उन नूर को हुजूर की मुलाकात रब से हुई, तो नबी की मुलाकात जब रब से हो तो क्या उस वक्त दुआ की जाए तो दुआ कबूल नहीं होगी? अच्छा, फिर मैं आपको दलील कुरान की रोशनी में पेश करता हूं। अल्लाह ने माफी मांगने के लिए जिस जगह पर सबको भेजा वो जगह कौन सी है? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मेरे महबूब के पास आओ, महबूब के पास आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के अगर कोई मगफिरत की भीख मांगता है तो कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, सिर्फ माफी नहीं मिलेगी, लवजदुल्लाह, वो अल्लाह को पालेगा, अल्लाह को पालेगा। हुजूर की बारगाह में अगर कोई पहुंचता है तो वो अल्लाह को पालेगा। किस हाल में पाएगा? बहुत माफ करने वाला और मेहरबानी करने वाला।
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے تھوڑا سا عرفات کے حوالے سے اور زمزم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پورے حج کے سفر کے اندر دو کام مجھے ایسے نظر آئے جس کام کا بظاہر کوئی مقصد نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ دوڑنا بھی کوئی مقصد ہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، لیکن اللہ نے اس کو کتنا کمپلسری کرا ہے. اور اسے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. شاعر شاعرہ کی جمع ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روحانی یا معنوی کوئی اس کی حقیقت پوشیدہ ہو. جتنی بھی نشانیاں ہوں گی اس کے اندر کوئی نہ کوئی معنی ہوگا. یہاں پر سب سے اہم چیز جو بتائی جا رہی ہے، یہ صفا مروہ نبی، ولی، قطب، ابدال، صحابی، جس کسی کو بھی حج کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے اس کے لیے صفا مروہ کی صحیح ضروری. تو آخر یہ دوڑنے میں کیا ہے؟ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، یہ کچھ مطلب آدمی کے ذہن میں اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے، بہت اہم بات ہے جسے ذہن میں رکھیے گا. وہ اضطراب تھا، ایک ماں کی بے قراری تھی جو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی. وہ بے قراری. اور قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے. انہوں نے بے قراری کے اندر، یہاں ایک بڑا عظیم نقطہ کرتا ہوں، انسان جب بے قرار ہوتا ہے نا، یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، میں کوئی سائیکولوجسٹ نہیں ہوں، تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اپنے اعتبار سے کچھ نکات کے لیے. تو میں نے آج ہی ابھی یہاں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا اس کو. آدمی جب بہت ٹینشن میں، تو ٹینشن ہلکا کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ بھی اختیار کرتا ہے کہ چلنے لگتا ہے. اور جب وہ چلتا ہے تو تھوڑا سا ٹینشن ہلکا ہوتا ہے. اور اس کو حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. جب آسمان پر بجلی کڑکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے. آسمان پر بجلی کڑکی، سرکار نے ام المؤمنین کو چھوڑا اور چلنے لگ گئے. کافی دیر کے بعد جب بجلی کی کڑک جب بند ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، سرکار یہ اچانک ہم لوگ بات کر رہے تھے اور آپ اٹھ کر چلنے لگے. سرکار نے فرمایا، جب آسمان پر بجلی کڑکی تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری امت پر آسمان سے کوئی عذاب تو نازل نہیں ہو رہا ہے، تو میں چلنے لگا. جب بجلی کا کڑکنا بند ہوا تو مجھے اطمینان ہوا کہ میری امت پر کوئی آسمان سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا میں آپ کبھی بھی دیکھیے گا کہ جب انسان بہت ٹینشن میں تو چلنا شروع کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چلنا شروع کیا. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، اول روز سے اللہ پر کانفیڈنس حضرت ہاجرہ کو تھا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. پہلے دن سے حضرت ہاجرہ کو اللہ عز و جل پر کانفیڈنس تھا. جب کچھ مکے میں نہیں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جب جانے لگے، جہاں کچھ بھی، کوئی شہر نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ آپ ایسے ہی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ پیچھے پیچھے جانے لگی اور پھر پوچھ لیا کہ آپ کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ نبی کی بیوی تھی نا، تو سوال بھی پھر وہ جانتی تھی کہ نبی کوئی اپنی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. تو پوچھ لیا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہا بس پھر ٹھیک ہے آپ جائیے، اس لیے کہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، رب کی قدرت کو دیکھا. یہاں زندگی بھر کے لیے ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں، کبھی بھی کتنی بھی پریشانی آئے، اس پریشانی کی سچویشن کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ جس رب کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بہت طاقت والا ہے، وہ بہت قوت والا ہے. اسی کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ڈرتے تھے کہ میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا کھا نہ جائے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ڈر رہے تھے، اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے کہ بھیجوں گا تو کہیں بھیڑیا میرے بیٹے کو نہ کھا جائیں. تو رب نے فرمایا اے یعقوب، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کیوں کیا؟ قاری صاحب بہت پتے کی بات، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو میں نے کیسے تم سے جدا کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام عرض کرتے مولا مجھے نہیں معلوم. کہا اس لیے میں نے جدا کیا کہ تمہاری نظر بھیڑیے پر پڑی، میری قدرت پر نہیں پڑی. اگر تمہاری نظر میری قدرت پر پڑتی کہ بچانے والا تو میں موجود ہوں نا، تو تمہارے بیٹے کو تم سے جدا نہ کرتا. یہ توکل، یہ کانفیڈنس اپنے رب پر تھا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہاجرہ کو کانفیڈنس تھا، بس اللہ پر بھروسہ کر کے وہ چکر لگا رہی تھی. اور پھر وہ جو میلین اخضرین ہے، گرین لائٹ جہاں دوڑنا ہوتا ہے، تو وہ جگہ نشیب میں تھی، وہ پہاڑ پر تھی، تو پھر وہ دیکھتی تھی. آج بھی آپ جب میلین اخضرین میں دوڑیں، مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات جب دوڑیں تو کعبے کی طرف دیکھیں، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہیں چھوڑ کر وہ تو دیکھ رہے تھے کہ بچہ ابھی ہے تو صحیح، سلامت تو ہے، روح تو نہیں نکل گئی، پریشان تو نہیں. تو وہاں جب پہنچتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے، تو ادھر دیکھتی تھی باقاعدہ
کہ بیٹا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر جب 7 چکر مکمل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی تھی وہاں پر پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ لیکن جو حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے، حضور کی محبت کی بات کر رہا ہوں، اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، یعنی حضرت اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنی پڑی نا، آپ نے اپنے پیسے ایڑیاں جو رگڑی وہاں پر، سرکار کی شان میں کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، یعنی حضور کے برابر حضرت اسماعیل کی شان نہیں، پروردگار کے پیارے حبیب نے مانگا ہی نہیں، بن مانگے میرے کریم نے ان کو جام کوثر عطا فرما دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو پانی کا چشمہ وہاں سے نکلا، اور زم کے معنی ہوتا ہے رک جا کے معنی۔ حضرت ہاجرہ نے پھر وہاں پر ایک تھوڑا سا دائرہ بنا لیا اور پھر کہا زم تو وہ پانی رک گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واحد دنیا میں یہ پانی ایسا ہے کہ آدمی بغیر کچھ کھائے ہوئے صرف آب زمزم ہی پر اکتفا کرے تو آب زمزم کئی سالوں تک اس کو غذا کی ضرورت بھی اس کی پوری کر سکتا ہے اور پیاس کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آب زمزم میں دیکھنا، جیسے اس میں آب زمزم ہے تو ہم جو دیکھیں آب زمزم کو تو فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم میں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دل سے نفاق کو دور فرما دیتا ہے، اور آب زمزم جس مقصد کے تحت پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پی کر کے جو دعا کی وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ منی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ منی وہ وادی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ کوشش کیجئے گا کہ مسجد خیف کے اندر جو منی کے اندر واقع ہے وہاں پر جو کچھ بھی ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے وہاں جا کر کے نماز ادا کرنے کی، یعنی ایک بار ہی صحیح کوشش کریں، اگر پہنچ سکتے ہوں تو وہاں پہنچ کر 2 رکعت پڑھ لیں، اس لیے کہ مسجد خیف وہ مسجد ہے جہاں پر 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی مسجد خیف کے اندر امام کے دائیں جانب کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا کرتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسجد خیف میں گئے تو دیکھا، قربان جائیے ان کی نظر حدیث پر بڑی گہری تھی۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک حدیث آ گئی کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شہد کی مکھیوں کی طرف بن بنانے کی آواز آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جیسے ہی مسجد خیف میں انٹر ہوئے تو دور سے ایسی ہی کوئی آواز اعلیٰ حضرت کو آنے لگی کہ جو ہے وہ شہد کی مکھیاں جیسے بن بناتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی چادر اوڑے ہوئے وہاں پر موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نکلے کہ چلو میں ان سے دعا کراؤں۔ ہم اور آپ کیا دعا کراتے ہیں؟ کبھی ہم نے کیا دعا کروانی چاہیے وہ بھی ہم نہیں جانتے، ہمیں تو بس مال، ٹینشن، اڑگم درگم، بس یہ دعا سب ٹھیک ہے، چلیے یہ دعا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی دعا کیا ہے، کیا کروانی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں چل کر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں۔ فرماتے ہیں میں نکلا، ابھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر تھا کہ انہوں نے چادر سے منہ نکالا، پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا جا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے ذکر کے اندر مجھے مخل کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے اور چاہتے میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، وہ اپنے کام میں لگے رہیں، انہوں نے جلدی سے مجھے دعا دے دی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے مسجد خیف، اور منی بہت عظیم وادی ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں کی دعا اس لیے کہ وہاں بہت کرم ہوتا ہے، بہت کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اسی لیے وہاں کی دعا بھی جو ہے نا بڑی عظیم، جو اللہم ھذا منی فمنن علی بما مننت علی اولیائک، اے اللہ یہ منی ہے اور اس منی میں مجھ پر اسی طریقے سے احسان فرما جس طریقے سے تو نے تیرے اولیاء پر احسان فرمایا تھا۔ پتہ چلا وہاں بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی قربانی کی وہ جگہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کے اعتبار سے جو کچھ ممکن ہو سکا میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ پورا سفر کوشش کریں کہ حج کا اس طریقے سے گزرے کہ آپ یاد الہی اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں اپنا وقت گزاریں، اور کوشش کریں کہ حج مبرور بن جائے، حج مقبول بن جائے، خرافات سے، گناہوں سے صرف برداشت، صبر اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ اللہ کرے کہ آپ سب کا سفر حج مقبول کے اندر بدل جائے، اور سارے حاجیوں کو حج مبرور کی سعادت اللہ عز و جل نصیب فرمائے۔